بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاح قرآن میں مختلف معنوں میں آیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ صلاح وصلی علیہم وصلاتک فإن صلاتک سکن لہم۔ صلاح درود کے معنی میں بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، کائنات میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت قرآن کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کے بارے میں سورہ قمر میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی قرآن کریم کو ناظرہ پڑھنا چاہے تو اس کے لیے بھی بہت آسان ہے، چاہے پڑھنے والا عربی ہو کہ عجمی۔ آپ اندازہ کریں کہ دنیا میں کسی غیر زبان کی چھوٹی سی چھوٹی کتاب کو دیکھ کر پڑھنا کس قدر مشکل ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کریم کو ناظرہ پڑھنا سیکھ لیتے ہیں، وہ کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہوں یا کوئی بھی زبان بولتے ہوں، حتیٰ کہ عام تعلیم کے اعتبار سے بھی وہ پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں۔ نیز اس قرآن کریم کو حفظ کرنا چاہو تو آسان ہے، اس کا ترجمہ پڑھنا چاہو تو آسان ہے، اس کی تفسیر پڑھنا چاہو تو آسان ہے۔ قرآن کریم پڑھنے سے پہلے عام طور پر کوئی قاعدہ پڑھا جاتا ہے، ان میں سے ایک قاعدہ کا نام ہے یسرنا القرآن۔ محترم سامعین، غیر مقلد یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث سے تحقیق کے ہر کام کرتے ہیں۔ محترم سامعین، عوام تو عوام رہے، غیر مقلد مولوی صاحبان قرآن کریم کو صحیح پڑھ بھی نہیں سکتے، تو قرآن کریم کو صحیح سمجھتے کیا ہوں گے؟ عمل تو بات کی بات ہے۔ لگتا ہے کہ ان غیر مقلد مولوی صاحبان نے ابتدائی قاعدہ یسرنا القرآن بھی نہیں پڑھا۔ محترم سامعین، دعوے کرنے آسان ہیں، عمل سے ثابت کرنا اصل کام ہے۔ اب میں آپ کو غیر مقلد مولوی صاحب کے کچھ کلپ سناتا ہوں، جن سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو غیر مقلد مولوی صاحب قرآن کریم کو صحیح پڑھ نہیں سکتے وہ اس کا صحیح مفہوم کیا سمجھتے ہوں گے۔ پھر آپ خود یہ فیصلہ کریں کہ غیر مقلدین کے دعوے اور عمل میں کتنا تضاد ہے۔ ہندوستان کے مولوی معراج غیر مقلد کا ایک کلپ ملاحظہ ہو، جو بہروپیہ بن کر اپنے آپ کو فضیلت الشیخ کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی لیے فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ كَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو، مشرکوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے اپنے اندر ٹولیاں بنا لی، گروہ بنا لیے۔ محترم سامعین، یہ دیکھیں سورہ روم کی آیت نمبر 32 یوں ہے، من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ جبکہ اس انڈین مولوی نے وکانو کی بجائے کانو پڑھا اور واو کو چھوڑ دیا۔ افسوس، صدا افسوس کہ غیر مقلد مولوی اس آیت کو دیکھ کر بھی صحیح طور پر نہیں پڑھ سکا۔ مزید افسوس ان لوگوں پر ہے جو ایسے نااہل لوگوں کو منصب دعوت پر فائز کرتے ہیں، اور تف ہے ان سامعین پر جو ایسے نالائق لوگوں کی تقریر سنتے ہیں۔ تو مشلہ غترہ بازار سے مل جاتا ہے، جو بھی خرید کر اوڑھ لے وہ فضیلت الشیخ نہیں بن جاتا۔ ایک شاعر نے اس غیر مقلد مولوی کی اسی کیفیت کو یوں بیان کیا، جبہ اور رومال کی قلعیں یقیناً کھل گئی، جبہ اور رومال کی قلعیں یقیناً کھل گئی، خاک میں تیرے علم کی شان آخر مل گئی، خاک میں تیرے علم کی شان آخر مل گئی۔ میں تمام غیر مقلدوں سے عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ مراج غیر مقلد ہندوستانی کی ان تمام تقریروں میں قرآنی آیات کی غلطیاں درست کراؤ، ورنہ اس وقت تک ان تقریروں کو اور سیڈیوں کو نہ سنو جب تک یہ غلطیاں درست نہ کی جائیں، تاکہ ان غلطیوں کا وبال آپ پر نہ پڑے۔ چونکہ آپ جس طرح سال ہر سال سے ان تقریروں کو غلطیوں سمیت سنتے چلے آ رہے ہیں، تو آئندہ بھی آپ کو ان غلطیوں کا پتہ نہیں چلے گا
لہٰذا اس مولوی معراج کے صاحب کا تمام سیڑھیوں کو ضائع کر دو. میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن.